بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علب شہر کو فتح کیا تھا۔ اپنے بھیس بدل کر لوگ کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھومتے رہے، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی بات سے بات کرتے تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایک آدمی کے لہجے میں اتنا رعب و دبدبہ اور دہشت کی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہ پہچان سکا کہ اس چھپے ہوئے بھیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گئے، گاؤں میں گئے، شہروں میں گئے، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملے، اپنے بارے میں یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں کے اپنے سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دلی طور پر بہت خوش ہوئے۔ لیکن ایک بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت ہی پریشان کر رہی تھی، وہ یہ بات تھی کہ یہ حلب شہر کے زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سے غریبوں کے پاس مہمان بن کر گئے تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچے بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تھوڑی بہت مدد کر دیتے، وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب شہر کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی، چاہے غریب ہو یا امیر، چاہے دکاندار، ہر ایک آدمی سے ملے، حال احوال جانا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ ایک علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑی۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گیا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ آخر کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے کی رونق ہی اڑا دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد میں بالکل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ سلطان کو خوشامد سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے، علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا ساتھی ہے اور مخلص تھا، اور بہت سے فتوحات میں علی بن سفیان نے ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے علی، میں نے حلب شہر میں بھیس بدل کر پورے شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس گیا، ان کا حال احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا، وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ بہت محنتی ہیں، ایماندار اور مخلص ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ وقت کی روٹی کھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ جو بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کے مختلف ذرائع پیدا کریں جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ ان لوگوں تک میری مدد جلد سے جلد مسلسل پہنچتی رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ سن کر سلطان نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا انتظام کریں، اور وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلائے گا، اور لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے گا، تاکہ حلب شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہے اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ ایک خاص جگہ پر تیار کراؤ اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان نے حکم کی تعمیر کی، کھانے والی جگہ کا انتظام کیا گیا اور کھانے کا بھی انتظام کیا گیا،
اور لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانور ان غریبوں کے لیے آتے اور ایک ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر خانے میں کھانا کھاتے اور سلطان کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش تھے کہ میرے شہر کے لوگ وہ کھانا کھا لیتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ سلطان معظم پچھلے ہفتے جب لنگر کا انتظام کیا گیا، لنگر کے اختتام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن جب دوسرے ہفتے لنگر کا انتظام کیا گیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے سے غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسان تو کبھی لوہار کسی کی بیوی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہی دگنا کر دو اور اس بات کو تلاش کرو کہ آخر وہ عورتیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے پیغام کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان کے حاکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے تانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کے جگہ پر پہنچے۔ کھانے کا انتظام ہو گیا تھا، تاہم لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سر پیٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہوئے، آخر ایسا کیا ماجرا ہے۔ لیکن سلطان سمجھ چکے تھے کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اور خودداری میں اپنے شہر کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات ناپسند تھی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کمہار سے وعدہ کیا کہ کل تک تیزی زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں اتنے سپاہیوں کے باوجود، یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیس بدلا اور ایک سپاہی کے بھیس میں لنگر خانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر چیل سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سلطان نے لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوگوں پر نظریں جما لیں، جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت لنگر خانے کے اندر گئی جس کے چلنے کا انداز، اس کی آنکھیں بالکل مشکوک لگ رہی تھی، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے اس کو پہچان لیا، لیکن اب بھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کھانا کھا لیا اور واپس نکلنے لگے تو سلطان نظر جمائے کھڑے رہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ عورتیں غائب ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، وہیں عورت بھیس بدل کر ایک ٹھیلے میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس ٹھیلے میں کیا ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس عورت نے کہا، سلطان کو عام سپاہی سمجھتے ہوئے کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر میں کھانا کھلانے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس ٹھیلے میں نہیں ہے، یہ کسی غریب کسان یا کمہار کی بیوی ہوگی اور وہ خاتون اس کی چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کو تلاشی لینے لگے تھے، لیکن سلطان نے منع کر دیا۔ سلطان اس عورت کا پیچھا کرنے لگا، وہ عورت ایک سنسان جگہ پر چلی گئی اور سلطان بھی اس کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس غار میں گئے۔ جیسے ہی سلطان غار میں گئے تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں اور وہ خاتون چوتھی عورت جو بے ہوش تھی خاتون ٹھیلے سے نکال رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئے؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ادھر باندھی ہوئی عورتوں کے منہ سے نکل گیا، اے ہمارے سلطان، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، ہمیں آپ سے ہی مدد
امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہمیں بچانے آئیں گے۔ جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان میں معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، آپ میری جان بخش دیجیے۔ سلطان نے جان بخشنے کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کے دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا وہ اس طاق میں تھے کس طرح سے فتح کیا جائے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، حب الوطن اور آپ کے گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کے دشمن کو پسند نہیں آئی اور اس لیے اس نے یہ کام سر انجام دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے، اور اس واقعے سے سلطان کے بے حدید نامی ہو گئی اور حلب شہر کے لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ دشمن کو اس کے دوبارہ فتح کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، جب تک سلطان کے جسم میں آخری سانس بھی ہے میرے دشمن میری فتح کیے گئے ایک بھی قلعے کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی مدد سے اپنے دشمن تک جا پہنچے اور ان کو انجام تک پہنچا دیا۔